الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا سید البشر تھے، کائنات کی اعلیٰ و افضل ترین ہستی تھے، وہ امام الانبیاء تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر تواضع تھا، انکساری تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل جاتے، اپنے ساتھیوں کے قریب ہی رہتے، جس ساتھی کا جب جی چاہتا، جہاں بھی جی چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا۔ کوئی دربان نہ تھا اور نہ ہی کوئی متعین اوقات ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے اور نہ ہی بننا چاہتے تھے، یعنی آپ کے کسی بھی معاملے سے یہ نہیں لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بہت پروٹوکول دلوانا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دیکھیں ایک واقعہ ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے دیکھا۔ جبرائیل امین کہنے لگے کہ جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، آپ بادشاہ نبی بننا پسند کرتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تواضع لربک، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے جواب میں ارشاد فرمایا، لا بل عبد الرسول، نہیں بلکہ میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کے میں مسکین رہوں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مسکین رکھتے ہوئے موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں سے اٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سن لیے اور عرض کرنے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، مسکین لوگ یقیناً مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، عائشہ مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگرچہ آدھی کھجور ہی دو۔ عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا، یعنی تم مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے، اس کی ایک مثال دیکھیے، سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان میں سے جو بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے اور جو فوت ہو جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین میں بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ ترین اخلاق کو، اپنی شفقتوں کو مسکینوں کے لیے بھی وقف کیا اور کمزوروں کے لیے وقف کیا، محتاجوں کے لیے وقف کیا،
اور اپنی زندگی کا کئی ایک لمحات جو ہیں، بہت سا وقت جو ہے وہ ان کے لیے وقف کرتے ہوئے ان کی دل جوئیاں کی، ان کی ضروریات کو پورا کیا، ان کے معاملات کو حل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر معاملہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ چیز دیکھتے تھے کہ اس انسان کے اندر خیر کتنی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ سامنے والا اچھا رویہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے اندر خیر ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا خیر تھے اور اپنی طرف سے خیر ہی بانٹا کرتے تھے۔ اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے جو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں بھی مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے، انہیں کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، انہیں کبھی اپنے آپ سے دور نہ کریں، اور اس چیز کو جانتے ہوئے کہ اگر آج ہم انہیں اپنے قریب رکھیں گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب رحمت جو ہے وہ ہمیں عطا ہوگی۔ اب دیکھیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جہاں مسکینوں کے متعلق دیکھ چکے، وہیں بچوں سے متعلق بھی ہم نے چند ایک واقعات کو دیکھا۔ اسی طرح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں بہت اچھے سے شامل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھی گلی محلے سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو سلام کرتے اور ساتھ ہی ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یعنی بتانے کا مقصد کہ ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی بچوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، بات صرف یہی نہیں تھی کہ بچوں کو سلام کہنے تک، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے بچوں کے پاس جاتے، انہیں پیار کرتے، انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بےحد محبت اور ان کا بےحد احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے باغ میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کے کنویں کا پانی پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک چھوٹا سا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ فرماتے، اس سے باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے نا تو دیکھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بہت اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابو عمیر کو کیا ہوا ہے؟ والدہ نے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام نغیر تھا، یہ اس سے کھیلا کرتا تھا، پچھلے دنوں وہ مر گیا ہے، یہ اس کی جدائی میں اداس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس چھوٹے سے بچے کی دل جوئی فرمائی، اس کا دل بہلایا، پھر ارشاد فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ارے ابو عمیر تمہارے نغیر کو کیا بنا؟ اس پر بچہ خوش ہوا اور کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین اخلاق، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کی وجہ سے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، اور یہ ننھے منھے سے بچے جو ہیں نا، یہ بھی بھاگے بھاگے تیار ہو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے کے لیے۔ بہرحال جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کے حامی و ناصر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی۔ ایک اور حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ام فلان انظری کی شئتی حتی عقضی اللہ کی حاجتک، کہ فلاں کی ماں دیکھو اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے اور میرے ساتھ جانے سے وہ کام ہو سکتا ہے تو جس جگہ مجھے لے جانا چاہو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ایک پاگل عورت کے ہمراہ تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ اس کا کام ہو جاتا۔
سورہ نبی داؤد میں کچھ الفاظ کا یوں اضافہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اے ام فلاں، تم جس گلی میں چاہو مجھے لے جاؤ تاکہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری بات سن سکوں۔ دیکھیے کیسی عورت، اس کا دماغی توازن بھی درست نہیں اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ عام طور پر لوگ ایسے مسکینوں سے گریز کرتے ہیں، مگر یہاں دیکھیں کیا حالات ہیں، بلا خوف اور بلا جھجک گلی میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، وہ خاتون بلا تکلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ضروریات رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق پر مبنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ اعلیٰ ترین ہیں۔ اب دیکھیں اسی کی ایک اور بڑی خوبصورت مثال، غزوہ حنین، فتح مکہ مکرمہ کے فوراً بعد ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حنین کے میدان میں تاریخی فتح حاصل کی اور طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ غزوہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار حنین کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے کہ سیدنا ابو رحم غفاری کی اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ اونٹنی نا بڑی طاقتور اور تیز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو رحم غفاری سے باتیں بھی کر رہے تھے، جو کہ ان صحابی کے لیے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ ادھر ان کی اونٹنی نا ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے نہ ٹکرا جائے۔ وہ اسے ایک طرف رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلسل اس کی مہار کھینچ کر رکھے ہوئے تھے، مگر اونٹنی ان کے قابو سے باہر تھی۔ بالآخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا، ان کی اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر چوٹ آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں پر چھڑی سے ہلکا سا مارا اور فرمایا تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ابو رحم جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہو گئی کہ میں مارے شرم اور خوف کے اپنا چہرہ چھپا رہا تھا۔ میں سخت پریشان اور شرمندہ تھا، نادم تھا، سوچ رہا تھا یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوگی اور اس میں میرے لیے عذاب کا حکم نازل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی رہائش گاہ پر اترے نا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا سنو، میں تمہاری سواریوں کو چرایا کرتا تھا، لیکن آج میں نے چرانے سے معذرت کر لی، میں گھر جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا۔ جب شام کو میں واپس آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میری تلاش میں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم وہی بات ہو گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کوئی اور بھی آیا تھا؟ کون کون آیا تھا؟ تو کہنے لگے ایک انصاری بھی تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ میں مزید خوفزدہ ہو گیا، میں پریشان حال تھا۔ بہرحال اب میں نے ہمت کی کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں اور دیکھوں کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دیکھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے فرمایا ساتھی، شام کو میں نے تمہیں اپنی چھڑی سے تکلیف پہنچائی تھی۔ اب صحابی کو اس غیر متوقع محبت اور شفقت پر بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، تو اب ان پہ کوئی عذاب اترے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا، ان بھیڑوں پر اون بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سنو، یہ ساری بھیڑیں تمہاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ذرا سی چھڑی چبوئی تھی، اس کا بدلہ یوں دیا کہ بکریوں کا ایک پورا ریوڑ عطا فرما دیا۔ ابو رحم کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحفہ لے کر روانہ ہوا تو میں نے بھیڑوں کی گنتی کی تو ان کی تعداد 80 تھی۔ سوچیں ہم اپنے آپ کے اندر دیکھ کر نا کہ ہمارے معاملات یا ہم کتنی اذیتیں دیتے ہیں دوسروں کو اپنے الفاظ سے، اپنے رویوں سے، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، نہ جانے کس اعتبار سے، اور ہم اذیت دے کر یوں گزر جاتے ہیں کہ پرواہ کوئی نہیں۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہماری لیے ان کی زندگی نمونہ ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ کی رضا ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیابی ہے۔ ہم کدھر کو نکل گئے ہیں؟ ہم نے ہر چیز پر اپنا اختیار
اتنا پختہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قدر محکم سمجھتے ہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا بدلہ لینے کو فوراً یوں تیار ہو جاتے ہیں حق کے ساتھ کہ جب تک میں نے لے نہیں لیا مجھے سکون کا سانس نہیں آئے گا، مجھے سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ ہم کیسے کیسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، کن کن حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، ایک چھڑی لگنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتنا بہترین بدلہ عطا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو پھر اس اعتبار سے بہت آگے تک کرنے کی ضرورت ہے۔ جن جن کے معاملے میں ہم دل آزاریاں کرتے ہیں، جنہیں ہم جو تکلیفیں دیتے ہیں، اس معاملے میں ہم بدلہ دینے کو کتنا کہ تیار ہیں، ہم کتنی ان کی دلجوئی کرنے کو تیار ہیں، ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کو تیار ہیں۔ تو اپنی دلوں میں وسعت پیدا کریں، دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنیں۔ اگر کسی کے حق میں ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے نا، تو اب یہ کریں کہ آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے بنیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بنیں، اچھائی کے دروازے ان پر کھولیں، آسانیوں کے دروازے ان پر کھولیں، رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں۔ یہ چیز آپ کی غلطی کا ازالہ بھی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا ذریعہ بھی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ جس نیت کے ساتھ آپ جو نیکی کریں گے وہی حاصل ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کر دے، ہم اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں، اللہ کی خاطر عفو درگزر کرنے والے بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی خاطر دوسروں پر رحم کرنے والے بنیں۔ جہاں جہاں ہم سے کسی کے معاملے میں، کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہم ان کمیوں کوتاہیوں کا بدلہ دینے والے بن جائیں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علم الشریعة غیث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا